نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک آج زیر درس ہے، اور سورہ جمعہ کا عنوان ان مفسرین کرام کے نگاہ میں جو قرآن مجید کو کتاب تبدیلی اور کتاب قانون سمجھتے ہیں، وہ اس کا عنوان قرآنی حکمت انقلاب متعین کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں یہ بحث ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے امیین میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا اور اس کی 4 ذمہ داریاں بتائی۔ یہ 2 نمبر آیت تھی، اور تیسرے نمبر کی آیت جس سے درس کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس رسول کی بعثت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ بڑا زبردست اور بڑے حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب یہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امیوں سے ہی مبعوث فرمایا گیا، کیونکہ امی عام طور پر بنو اسحاق کے مقابلے میں بنو اسماعیل کو امیون کہا گیا جو عرب ہے۔ اب یہ امی میں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کیونکہ ابتداءً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کے لیے ہوئی، اور بعد میں اس کی وسعت ہوئی، تمام اقوام تک وہ دعوتیں پھیلی۔ چونکہ اول اللہ رب العزت نے اس دین کا آغاز عرب سے کرنا تھا، اور عرب کو ابتدائی مخاطب بنایا، اور پھر ساتھ میں ساری انسانیت مخاطب ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی عرب طبقے کے لیے ہی رسول نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اس طبقے کے لیے بھی ہے جن کا بنیادی طور پر تعلق تو ہے غیر عرب سے، یعنی عجم ہے، لیکن ہے وہ یورپ اور دیگر جتنے حصے ہیں ان سے متعلق افراد ہیں جو غیر عرب ہیں، ان کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے۔ اب اس میں کچھ مفسرین کرام یہ کرتے ہیں کہ اس سے عام لوگ چاہے وہ یورپی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر عرب ممالک سے تعلق رکھتے ہیں،
ان تمام کو مراد لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں یوں کہا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا اور اسے کہا گیا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے تمہاری قوم مراد ہے، جو بعد میں عرب سے ملے گی اور ان کی توسط سے دین اسلام کا پھیلاؤ ہوگا۔ اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حوالے سے یوں ہی فرماتے ہیں بخاری کی روایت کے پیش نظر کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو بعد میں آئیں گے، جو ابھی تک عرب سے ملے نہیں ہے، بعد میں ملیں گے اور عرب سے وہ علم دین حاصل کریں گے، دین سیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے اطراف میں وہی علم کے پھیلاؤ کا سبب بنیں گے۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اہل فارس مراد ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو فارس ہی سے بعد کے طبقے میں جب فارس میں اسلام آیا اور صحابہ کرام یہاں پر آئے، حضرت صہیب آئے، حضرت سلمان فارسی تھے اور ایک اور صحابی تھے، ان کی قیادتوں میں جب فارس فتح ہوئی اور یہاں پر اسلام آئی، اس کے بعد فارس ہی کے ذریعے سے دین اسلام وہ ہندوستان کے اندر اور ترکوں تک اسلام انہی کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ لہٰذا اس سے مقصد یہ ہوگا کہ بعد کے وہ لوگ جو اپنے اپنے خطوں میں نبوت کی ضرورتیں محسوس کرتے ہیں اور پھر کوئی بھی اٹھ کر نبوت کا دعوے دار بنتا ہے، لہٰذا ایک لحاظ سے یہ آیت ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عربوں کے لیے رسول تھے، بعد میں آنے والے قوموں میں بھی کسی اور نبی کے بعثت کی ضرورت نہیں پڑے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انسانیت کے لیے رسول ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنے اپنے خطوں میں ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ رسول یا نبی بن کر اس کی رہنمائی کریں گے، وہ سوائے اس قوم کی ہلاکت اور تباہی کے اور کسی چیز پر دال نہیں ہوں گے اور نہ منتج ہوں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی، چاہے اس کے اپنے دور میں ہیں، چاہے بعد میں آنے والے وہ لوگ جن تک اسلام اور دعوت و تبلیغ نہیں پہنچا ہے، بعد میں پہنچیں گے، چاہے وہ جتنی بھی دوری پر کیوں نہ ہو، ان کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں۔ اور کچھ مفسرین کرام وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے تابعین صحابہ کو مراد لیتے ہیں، جو صحابہ کرام سے بعد میں ملیں گے اور ان کے معاونین بنیں گے، جس کو تابعین کہا جاتا ہے، کہ وہ بھی مراد ہے۔ ذالک فضل واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے، یعنی اللہ رب العزت بڑی حکمت والی ذات ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی فتنہ پرور انسان نبوت اور رسالت کے نام پر انسانیت کو گمراہ نہ کر سکے۔ لہذا قرآن کے اندر اس بابت تمام تر مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ کسی جھوٹے دعوے دار کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا اس کو رسول یا نبی سمجھتے ہیں تو وہ ان کی کم عقلی اور جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی اپنے ذاتی مہربانیاں ہیں جس کے اندر وہ یہ کمال درجے کی صلاحیتیں اور اللہ رب العزت کی قربت کو دے کے اسی کو نبی بناتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اس مقام کا نہیں ہے کہ اس کو رسالت دی جائے، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور اس پر وحی کے اختتام کے وقت اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا تھا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے،
لہٰذا جب نعمتیں تمام ہو گئی ہے تو اس کے بعد رسالت اور رسالت کے رہنمائی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے جو انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نازل فرمائے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی آیت میں جو آخری آیت ہے نزول کے وقت، اس آیت میں تمام نعمتوں کی تکمیل کا فرمایا ہے۔ جب تمام نعمتیں تکمیل ہو گئی ہے تو رسالت بطریق اولاد تکمیل پا گئی ہے۔ اب اس کے بعد کسی رسالت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی، رسالت کے دعوے داری کم عقلی اور جہالت ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ دین حق کے داعی بنے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے تحت، جو صحابہ کرام اور تابعین کرام کے بعد جہاں جہاں جو بھی لوگ اسلام کے معاونین بنتے ہیں ان کو ابتداءً دعوت کے لیے بلایا جاتا ہے اور دین حق کے دعوت کے معاون بننے کی اسے تلقین دی جاتی ہے، اور وہ تلقین ایسا ہی دیا جاتا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو دیا تھا۔ اور جو بھی طبقہ دین حق کے دعوت سے باخبر ہو اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہی بنتی ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے اگر عام تمام تر انسانیت مراد لی جائے، جو لوگ بعد میں دین کے اغراض اور مقاصد اور حقیقتوں سے باخبر ہوتے جائیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس دین کو عالم انسانیت کے رہنما دین سمجھے، صرف اپنے آپ کے نماز اور زکوٰۃ اور حج اور اعمال کے صدار کا دین نہ سمجھے، بلکہ اسے ایک مستقل ذمہ داری سمجھے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے تمثیلی بنیاد پر فرمایا ہے کہ پیغمبر یہ بشارت ہے مسلمانوں کو پہنچا دو، اے پیغمبر یہ بشارت ہے مسلمانوں کو پہنچا دو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں میرا مددگار، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں میرا مددگار، تو حواریوں نے ان کو جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی ہم نے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا دعوت دین کے تبلیغ اور انسانیت تک پہنچانے کے لیے، تو اس وقت بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور وہ ایمان لائے اور وہ اس دعوت کا حصہ بنے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا اور اس دعوت سے روگردانی کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس طبقے کو جنہوں نے باقاعدہ اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کرنا اپنا فریضہ سمجھا، ان کے مقابلے میں جو دین حق کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے دین اپنانے والوں کا ان کے مقابلے میں مدد فرمایا۔ لہذا مقصد یہ ہے کہ جو بھی طبقہ دین حق کے دعوت کو اپنی ذمہ داری بنائے تو اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ایسا لازمی ہوگا جو طبقہ دین حق پھیلانے والوں کے مقابلے پر اترے گا، اور وہ دین حق کے راستے میں کئی سارے رکاوٹیں پیدا کریں گے اور مشکلات پیدا کریں گے، یہاں تک کہ ان کے قتل پر بھی آمادہ ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں مثال موجود ہے کہ اس دور میں بھی لوگ ان کے قتل پر اترے اور ان کے حواریوں کو قتل کیا، لیکن وہ لوگ اپنے دعوت اور اپنے پروگرام پر باقاعدہ جمے رہے، اپنے دعوت سے وہ نہ بدلے، موت انہوں نے قبول کیا لیکن دعوت کے راہ سے نہ پھرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر
یہ آیت بیان کرتے ہوئے عام مسلمانوں کو جو مخاطب کیا ہے کہ آپ اس راہ کے اس طرح ہی معاون بنیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کو پکارنے پر اس میں سے معاون بنے تھے، تمام اہل ایمان کو معاون بن جانا چاہیے ہے دین حق کے دعوت پھیلانے والوں کے۔ اور اس کے اندر اگرچہ ہمیں مشکلات اٹھانے پڑیں، ہمیں دشواریاں اٹھانی پڑیں، تو ہمیں وہ تمام تر دشواریاں اللہ کی رضا کے لیے قبول کر لینی چاہیے ہے، کیونکہ دین حق کی دعوت پہنچانے میں جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب ہی سے ہے کہ کون اللہ کے راہ پر استقامت اختیار کرتا ہے اور کون مشکلات دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر میدان سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ دین حق کا جو دعوت دیا جاتا ہے وہ کتاب کی صورت میں ہے۔ کتاب یعنی پچھلے زمانوں میں تورات تھی یا انجیل تھی، اور اس زمانے میں قرآن مجید ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بعثت کے بعد قرآن مجید ہی کتاب ہے کہ جس کو تھامنے کی ضرورت ہے اور جس کے دعوت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ لوگ جس کے پاس کتاب تو ہے اور علم کتاب بھی ہے، کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن کتاب کے دعوت کے ذمہ داری کو عام کرنا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اس تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو سمجھانا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، یا پھر اپنے لیے کچھ مشکلات دیکھتے ہیں، ان مشکلات کے باعث وہ کتاب کی بنیادی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں یا پھر بنیادی تعلیمات کو نظر انداز کر جاتے ہیں، کبھی مشکلات کے باعث، کبھی اپنی ضرورتوں کے باعث۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے متعلق اسی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں پر تورات کے علم و فضل کا بار ڈالا گیا تھا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سے ہے، یحمل اسفارا، جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی یعنی اللہ کی آیات اور ہدایات کو جھٹلایا، ان کی مثال اس سے بھی بری ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کتاب تھامنے کی دو صورتیں ہیں، یعنی کتاب اٹھانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک کتاب اٹھانا ہے انسانوں کی طرح، اور ایک ہے کتاب کا اٹھانا جانوروں کی طرح۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو مثالیں پیش کر دی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسے کتاب دے دی جائے انسان سمجھ کر، اور وہ انسان ہو کر اس کتاب کو تھام لے اور اس کتاب کے بنیادی مقاصد اور تعلیمات کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ یہ ہے انسان کی صورت میں کتاب کو تھامنا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کتاب اس پر لادا جائے، جس طرح جانوروں پر کتاب کے ڈھیر لاد دیے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ وہ پھرتے رہیں، کتاب اس کی پیٹھ پر ہو، لیکن اس کتاب کی تعلیمات اور ان کے مقاصد سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے، بہرحال کتابیں ہیں، اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں اور وہ گم پھر رہا ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جنہیں کتاب دے دیا گیا اور انہوں نے کتاب کو نہیں تھاما، اس سے یہودیوں کے علماء مراد ہے کہ یہود کے علماء کو کتاب دیا گیا اور اس کتابوں میں کئی مختلف مقامات پر یہ وضاحت کی گئی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری رسول کی بعثت ہوگی، اور اس کی کئی ساری نشانیاں اور علامتیں بتائی گئی تھی، اور وہ پہلے وہ تمام تر علامتیں اور مثالیں لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا کرتے تھے اور آخری پیغمبر کے انتظار میں بھی رہا کرتے تھے، لیکن بعد میں
وہ ایسے کہ جب بنی اسماعیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی تو یہ انہیں ناگوار گزرا، کیونکہ ان کی خواہش اور طبیعت اور مزاج یہ تھی کہ آخری نبی کے بعثت بھی بنو اسحاق میں ہوگا، یعنی یہودیوں کے اندر میں سے ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں سے اس کی بعثت جب فرمائی تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی، کیونکہ جب تک یہودیت چل رہی تھی یہودیت نے تمام تر ان لوگوں کو یہودیت میں تسلیم قرار پایا تھا جو یہودیت کے قوم اور نسل سے متعلق تھے۔ عام طور پر وہ لوگ جو تورات کو مان بھی لیتے ہیں اور تورات پر ایمان بھی لے آتے ہیں، بہت ساری قومیں، لیکن نسلاً اگر وہ یہودیوں کے اپنے نسل سے شامل نہ ہو تو وہ ان کو یہودیت میں نہیں مانتے ہیں۔ اگرچہ ایک شخص یہودیت پر وہ تورات پر ایمان لایا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو اور اس شریعت کو قبول بھی کیا ہو، لیکن یہودیوں کے قوم اور نسل میں سے نہ ہو تو یہودی ان کو کبھی بھی اپنے یہودیت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہودیت کو ایک قومی دین اور قومی مذہب سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت سے بھی انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان کے نسل اور قوم میں سے نہیں، بنو اسماعیل میں سے مبعوث ہوئے، تو ان کے لیے یہ ناگوار ہوا۔ تو بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت پھر وہ کئی سارے نشانیوں اور اپنے تورات کی آیتوں سے انکار پر اتر آئے، یا پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا کرتے تھے، یا پھر اس کے غلط تعویلات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں نعوذ باللہ ہمارے تورات میں بشارتیں ہوئی ہے یا پھر اس کے بارے میں آیتیں ہوئی ہے۔ تو ان تمام تر حقیقتوں سے وہ اس لیے روگردانی کرتے تھے کہ ایک تو اس کا قومی حسد تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت میں یہ تھا کہ وہ انسانیت کو لوگوں کی بندگیوں سے اللہ کے بندگی کی جانب تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثنا، مجھے بھیجا گیا ہے، لنخرج العباد، تاکہ میں بندوں کو نکالوں، من عبادت العباد، بندوں کی بندگی سے، الی عبادت رب العباد، کہ جو بندوں کا پروردگار ہے اس کی عبادت کی طرف۔ چونکہ اس زمانے میں کئی سارے علماء اور مشائخ کی یہ بھی عادت ہو گئی تھی کہ وہ تمام تر لوگوں کو اپنی پرورش پر لگا چکے تھے، اور اپنی پرورش کی صورت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، اپنے تعظیم اور اپنے آداب اور اپنے احترام کرواتے ہوئے اپنے لیے صدقات اور ہدایہ اور وغیرہ یہ وصول کیا کرتے تھے، تاکہ وہ اپنی کفالت ان کی مال کے ذریعے سے کرتے رہیں۔ باقی وہ لوگ دین کو سمجھے نہ سمجھے، وہ خدا کو پہچانے نہ پہچانے، ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ذاتی پیٹ کے لالچ میں اور اپنے آل و اولاد کے پرورش کے لالچ میں قوم سے صرف اور صرف اپنے لیے مالی منفعت حاصل کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس آیت کو بیان کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بلا شبہ یقیناً بہت سارے مشائخ اور علماء میں سے ایسے تھے، لیأکلون، جو کھایا کرتے تھے، اموال الناس، لوگوں کے مال کو، بالباطل، ناجائز طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے اسے روک لیا کرتے تھے۔ لہذا اس زمانے میں انہوں نے ایک یہ بھی وجہ تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کیا تاکہ وہ لوگ ان کی ہی مجالس میں بیٹھے رہیں، ان کی ہی قریب بیٹھے رہیں، انہی کو کھلاتے رہے، ان کی کفالت کرتے رہے اور انہی کی تعظیم اور اطاعت کرتے رہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اللہ کے جانب بلاتے تھے، تعظیم انسانیت کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ ایک انسان اگر قابل احترام ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ نیک ہے یا دیندار ہے، اور اگر وہ نیک اور دیندار نہیں ہے تو محض اس کے انسان ہونے کے لحاظ سے تو وہ قابل احترام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اشرف المخلوق ہے، لیکن اس کی بندگی اور اطاعت اس بنیاد پر کہ وہ جہاں جس وادی میں بھی اسے لے جائے، جس طرح بھی گمراہ کرے، اس کا کوئی حق نہیں دیا جا سکتا۔
تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہود کے علماء تھے، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ وہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تعلیمات کے شارح ہیں، وہ بیان کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عبارات اور ان کی کتابوں کی تشریحات فرماتے ہوئے کہ چونکہ قرآن مجید صرف کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، پچھلے ادوار کے واقعات بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ ایک دائمی کتاب عمل ہے۔ جب دائمی کتاب عمل ہے تو یہ زاویے پکڑاتے ہیں، تولنے کے اور ناپنے کے زاویے قرآن پکڑاتا ہے لوگوں کو، تاکہ ان زاویوں پر وہ اپنے ادوار میں بھی لوگوں کو پرکھنے کی کوشش کر لے۔ لہٰذا اس آیت کے تحت ہم اپنے دور کے علماء کو بھی پرکھیں گے کہ ہمارے اس دور کے علماء لوگوں کی رہنمائی آیا اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ انسان فلاح پائے، انسان کامیاب ہو، انسان اور اپنے رب کا رابطہ حقیقی بنیادوں پر استوار ہو، یا پھر وہ انسانوں کو صرف دین کے نام پر اپنے جانب متوجہ کر کے ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو مغربی منصوبوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور حقیقت ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں فرقواریت کے نام پر جو لوگ میدان میں اترے وہ علماء ہی تھے، غیر علماء نہیں تھے، کیونکہ وہ قرآنی آیات کو بھی پیش کرتے تھے اپنے مد مقابل کے فرقوں کے افراد کو قتل کرنے کے لیے، احادیث بھی پیش کرتے تھے، ان کے ناجائز تعویلات کر کے دوسرے فرقوں کے لوگوں کو قتل بھی کرواتے تھے۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے مساجد کے اندر ہم نے کشت خون دیکھا ہے، مساجد کے در و دیوار اور ان کے سین اور محرابوں کو خون آلود دیکھا ہے، اور دنیا کی میڈیا نے ان لوگوں کے چہروں کو ساری دنیا کے اس طبقے کو بھی دکھایا ہے جو لوگ دین اسلام سے دور ہے، غافل ہے، اور انہوں نے دین کی جانب اشتیاق پیدا کیا اور دین کی جانب متوجہ ہوئے، لیکن ہمارے ان چہروں نے جو خون آلود تھے اپنے آپس کے فرقوں کے خون سے، ان چہروں کو اس قوموں کے سامنے رکھا گیا جو اسلام کے جانب متوجہ تھے، انہیں یہ دکھایا گیا کہ اگر تم بھی عیسائیت یا یہودیت یا لامذہبیت کو چھوڑ کر اسلام میں جانا چاہتے ہیں تو تمہیں بھی ان مراحل سے گزرنا ہوگا، باہمی دست و گریبان ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے خون بہانا پڑے گا، اپنے معبد خانوں کو خون آلود کرنا پڑے گا۔ کیا تم بھی ان خون آلود چہروں اور ان خون آلود ہاتھوں کے صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ لہٰذا ہماری ان حرکات کو ایک منصوبے کے تحت عالم انسانیت کو دین اسلام سے بدزن اور متنفر کرنے کے لیے اور وحشت دلانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور ان کے سربراہ علماء ہی کی شکلوں میں تھے۔ اب انہیں علماء کہا جائے یا نہ کہا جائے، یا پھر انہیں ان شیاطین کے فہرست میں شامل کیا جائے جن شیاطین کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کہ شیاطین میں سے ہر پیغمبر کے دشمن بر کے ابھرے ہیں، کچھ انسانوں کی صورت میں، کچھ جنی شیاطین کی صورت میں۔ اور اگر ہم ان کی کردار اور اعمال کو دیکھتے ہیں تو فی الحقیقت یہ وہی شیاطین ہے جو انسی صورتوں میں ہے، اور وہی شیاطین ہے جنہوں نے اللہ کے حضور قسم کھایا تھا کہ ہم سیدھے راہ پر بیٹھ کر تیرے جانب آنے والوں کو گمراہ کریں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ وہی شیاطین ہے جو سیدھے راہ سے واقف بھی ہے، سیدھے راستے کے راز کو بھی جانتے ہیں، سیدھے راستے کے علوم اور قیود اور ضابطوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے باوجود ان تمام سیدھے راستے کے ضابطے اور قانون کو ناجائز تعویل کر کے اس راستے پر چلنے والوں کو بھٹکانے کی ہمیشہ کوشش کی تھی۔ اور اسی طرح اگر ہم اس طبقے کو لیں جنہوں نے پوری انسانیت کو قتل کے گھاٹ اتارا اور انہوں نے دین اسلام کے ایک مقدس عمل کے نام کو استعمال کیا جسے جہاد کہا جاتا ہے، اس کے علمبردار بھی علماء ہی تھے، اور علماء کے شکلوں میں تھے یا علماء تھے اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال وہ قرآنی آیتوں کو پیش کرتے تھے، وہ احادیث کو پیش کرتے تھے، لیکن ان آیات اور ان احادیث کو کبھی بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں
پیش کرنے کی زحمت کو گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان آیات اور ان احادیث کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اور سیرت پر پیش کر کے بیان کرتے تو انہیں کہیں پر بھی ایسا موقع نہ ملتا کہ وہ چند لوگوں کا جتھا بنا کر انسانیت کے خلاف قتل کے عمل میں لوگوں کو شامل کرنے میں میدان میں اترے۔ اس کا راستہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت روک دیتے، لیکن ان کی سرکشی یہاں تک تھی کہ انہوں نے کئی ساری قرآنی آیتوں میں بھی تحریف کر دی، یہاں تک کہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لوگوں کو خواہ میں اسیر نہ بنایا جائے، قید نہ کیا جائے، یہاں تک کہ ان کے جرائم اس معیار کو پہنچ جائے کہ وہ لوگوں کے خون کو خون پر جما کے کلیجی کی طرح جما کے رکھ دے، تب وہ مجرم ہوں گے انسانیت کے، پھر اسے قید بھی کیا جا سکتا ہے، اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ طبقہ جنہوں نے خواہ میں جہاد کے نام پر لوگوں کو میدان میں اتار کر انسانیت کا قتل کروانا مقصود تھا، انہوں نے اس آیت کو معاذ اللہ کی جانب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کے معنی میں لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عتاب ہوا ہے، اس آیت میں سرزنش ہوئی ہے، کہا ہے کہ تمہیں قید کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تو لوگوں کو اس حد تک قتل کر لینا چاہیے کہ اس کے خون دوسرے خون پر پے در پے جم جائے کلیجی کی طرح۔ آیا وہ رسول جس کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا گیا ہو، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہو، کیا اللہ کے جانب سے ایسا تلقین کیا جا سکتا ہے کہ تم انسانیت کی اس حد تک خون بہاؤ کہ وہ خون پے در پے ایک دوسرے پر کلیجی کی طرح جم جائے؟ اور ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب بھی تمہیں پکارا جائے اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے تو تم اس پر لبیک کہو۔ لما یحییکم اس لیے کہ وہ تمہیں حیات بخشی کے راہ پر لگانے والا ہے، یعنی جو دین بنیادی طور پر حیات بخشی کا دین ہو، اس دین کا پیغمبر اور رسول انسانیت کو اس حد تک قتل کروانا چاہے اور اس کا رب اسے یہی تلقین کرے کہ تم اس حد تک خون بہاؤ کہ خون پر خون جم کر کلیجی کی مانند جم جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کے اندر تحریف کی عمل ہے۔ ہر آیت کی کوشش کی جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اور ساتھ میں صرف احادیث میں بھی نہیں، احادیث اس حدیث کی صرف آیت کی تشریح کرتا ہے، اور آیت پر اور اس حدیث پر عمل کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ وہ عمل کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس آیت پر کس انداز سے عمل کیا اور کس حدیث سے کس طرح تشریح کی گئی، اور تشریح اور آیت دونوں کو ملا کر عملی صورت کیا نکل آئی تھی، عملی صورت کی کیا شکل تھی۔ لہٰذا اس آیت سے ہمارے وہ علماء بھی مراد ہوں گے جو قرآن اور احادیث اور سیرت مبارکہ کو سمجھتے بوجھنے کے باوجود بھی وہ انسانیت کو اللہ رب العزت کے حقیقی دین کو پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ وہ شریعت تو نہ ہو لیکن طبیعت ہو۔ ہمارے یہاں کئی سارے معاملات طبیعت کی بنیاد پر پیش کیے جاتے ہیں، شریعت کی بنیاد پر نہیں۔ ان کی مثال ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان گدھوں کی طرح جن پر کتابیں لادی جائے اور وہ چلتا رہے، اسے ان کتابوں کے علوم اور اس کے اسرار، ان کی گہرائی سے کوئی سروکار نہیں ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ جو قومیں اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس میں کچھ بتانا چاہتے ہیں اور یہ اس کی کچھ اور تعویلیں کر کے پیش کرتے ہیں، ان کا بہت ہی بری مثال ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ کوئی معمولی تشبیہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے یہ سخت ترین سرزنش ہے ان لوگوں کے لیے۔ اگر وہ واقعتاً عالم ہے اور علماء ہے، اسے احساس ہونی چاہیے ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کسی ایک جرم پر
اس قدر سرزنش کرتا ہے کہ انسانیت میں پیدا کرتے ہوئے بھی، انسانیت میں پیدا کر جانے کے بعد، اشرف المخلوق کہہ جانے کے بعد بھی اسے گدھوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی جرم نہیں ہے، بہت بڑی جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جرائم سے بچائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگ مستقل انسانیت کی تباہی کی علامت بن جاتے ہیں۔ وہ جہاں پر جو بھی مکر و فریب کرے، ان کی مکر اور فریب میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگیاں انسانیت کی بربادی میں دین کے نام پر اور قرآن کی آیتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سہارے گزر چکی ہوتی ہے۔ اور وہ ایسی بھی نہیں کہ کبھی کبھار تو ایسے ہوتی ہیں کہ وہ مالی معاونت پانے کے لیے اس طرح کر جاتے ہیں، کبھی وہ ایک خفیہ طاقت کے زیر اثر آ کر ایسے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ مالی لالچ میں آ کر ایسے کرتے ہیں تو بھی ان کے لیے ہدایت ممکن نہیں، کیونکہ ایک بندہ اگر لالچوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان کا توبہ تائب ہونا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی ایک دائمی عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت کی بنیاد پر وہ کبھی بھی دوبارہ قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے سیدھے راہ پر قوم کو ڈال نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا انہیں ہمیشہ ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر وہ کسی کے زیر اثر آ کر ایسے کرتے ہیں، کسی کی طاقت کے زیر اثر آ کر، تو پھر وہ کبھی اس طاقت سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ ایسی طاقتیں جو اس طرح کی جرائم کرواتے ہیں، جو مذہب کے نام پر اور دین کے نام پر کسی طبقے کو استعمال کرتے ہیں، وہ قوتیں ہمیشہ ان کی دماغوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس طرح حقیقی دین کو بدل کر ایک نئے انداز میں پیش کرنا، جو انداز اللہ کے منشا کے خلاف ہو، یہ دین سے سرکشی ہے، اور یہ ایک لحاظ سے بے دینی ہے۔ اور بے دین شخص کبھی بھی جرأت مند نہیں ہو سکتا، وہ بزدل بن جاتا ہے۔ اس کی بے دینی اس کو بزدل بنا دیتا ہے۔ جب اس کی بے دینی اس کو بزدل بنا دیتا ہے تو اس پر غالب آئے ہوئے قوت کے ہاتھ سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ لوگوں کے سامنے ہزار مکر و فریب کرتے ہوئے توبہ تائب بھی ہو جائے، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرے، اپنے جرائم کو تسلیم بھی کرے، لیکن پھر بھی اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی بے دینی کی وجہ سے، اس کی بددیانتی کی وجہ سے جو اس کے اندر بزدلی سرایت کر گئی ہے، وہ دوبارہ اسی طاقت کی کہنے پر پھر اس قوم کو استعمال کرے گا، پھر اس قوم کو استعمال کرے گا۔ لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو آج کے یہ آیت جو آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 6 تک ہے، آیت نمبر 5 تک، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو بعد میں ان کو دین حق کی دعوت پہنچے اور وہ دین حق پر چلنے کی کوشش کریں، یا دین کی بنیادی مقاصد اور ان کی تعلیمات سے آشنا ہو جائے، ان کو اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اسی پر ہی ایمان لا کر انہی کی ہی رہنمائی اور ہدایات پر اپنی زندگی بسر کر لینی چاہیے۔ کسی بھی نبوت کے دعوے دار یا کسی بھی عالم جو اپنے جانب متوجہ کر کے باقی سارے دین کو ایک طرف رکھے، اس کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، خاص مہربانی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک اس شکل میں جو نبوت کے اعطا کی شکل میں ہے کسی پر بھی ممکن نہیں۔ البتہ فضل کے اور کئی سارے صورتیں اللہ کی ہو سکتی ہے کہ اس پر مہربانیاں کرے، اس کو علمی ترقی دے، اس سے دین کی خدمات لے، اس کو دین کے فروغ کے لیے قبول کر دے، یہ بھی اللہ کی مہربانیاں اور فضل میں سے ہے۔ لیکن اس معیار کا فضل کبھی بھی کسی کی انسانیت پر ممکن نہیں جو فضل نبوت کے صورت میں اور رسالت کی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے، اور اسی پر ہی اس فضل اور مہربانی کا اختتام ہو چکا ہے، اور کوئی انسان اس معیار کا نہیں ہے کہ اس درجے کی مہربانی اور فضل اس پر کی جائے۔ اور اس کے بعد جو لوگ
اس دین حق کے علمبردار بن جائے، اس دین حق کے علمبرداروں کو اس آیت پر پرکھا جائے جو آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، جس میں کتاب اٹھانے کے دو شکل دی گئی ہے۔ ایک وہ شکل جو انسانی انداز سے کتاب کو اٹھایا جائے، اس کے اندر علوم اور اس کے قانون اور ضابطے اور ان کے اسرار کو سمجھ کر خود بھی اس کی اتباع کی جائے اور اپنے متبعین کو بھی اسی کتاب کے اتباع پر لگایا جائے، اپنے ذات کے اتباع پر نہیں، علماء یہود کی طرح کہ انہوں نے اپنے اتباع میں لوگوں کو لگایا تھا، اللہ کے اتباع پر نہیں، تورات اور اہل تورات کے اتباع پر نہیں۔ اہل تورات سے تو وہ علماء مراد ہے جو حقیقت میں تورات کی تعلیم کو جانتے تھے، لیکن بعد میں وہ اہل تورات سارے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تورات کو استعمال کرتے رہے، نہ اللہ کے جانب کسی کو بلایا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کی جانب کسی کو بلایا، صرف اپنے جانب متوجہ رکھا تاکہ ان سے کھانے پینے پہ لگے رہے اور کچھ بھی نہ ہو۔ اس طرح کے اگر ہمارے لوگ ہیں تو ان سے دور رہا جائے، ان سے ہمیشہ پناہ مانگی جائے اللہ کے حضور۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے جانب لوگوں کو بلائے اور کتاب کے تمام تر اسرار اور حقیقی تعلیمات سے لوگوں کو باخبر کر لے، ان کی مددگار بنا جائے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ متبع بنے تھے، ہمیں بھی اس کے متبع بننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو قرآن کو جانوروں کے حیوانوں کے مانند اٹھائے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی جائے، اور وہ بڑے سے بڑے عالم کیوں نہ ہو، اگر ان کے تمام تر علوم اس طرح ہو کہ اس سے کبھی بھی انسانیت کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، کبھی بھی دین کے اسرار اور گہرائی سے انسانیت کو کسی بھی حکمت سے روشناس نہ کیا جائے، تو ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اس کے علمی تمام تر باتوں سے پناہ مانگی جائے اللہ کے حضور، کیونکہ وہ انسانیت کے رہنمائی کے لیے نہیں، وہ انسانیت کی ہلاکت سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے رکھے۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت یہ وضاحت فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور کتنے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یعنی بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں، وہ عقل و حواس کا استعمال کھو کر چارپائیوں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں جو سر تا سر غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ یعنی وہ علماء جو انسانیت کو اپنے جانب متوجہ رکھتے ہیں، خدا کی جانب نہیں، اپنے مفادات کے کام لیتے ہیں، ان سے قرآن پر عامل بنانے کے کام نہیں لیتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کی تشریحات کی جانب متوجہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی من گڑت تشریحات کی جانب اس کو متوجہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں بتایا ہے کہ یہ ان انسانوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عقل بھی دی ہے، ان کو آنکھیں بھی دی ہیں، ان کو کان بھی دیے ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے حقیقی تعلیمات سنتے نہیں، آنکھوں سے حقائق کی جانب دیکھتے نہیں، عقل کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں سوچتے نہیں، وہ جانوروں کے مانند ہے یا پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ مستقل غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ ایک ڈوبا ہوا انسان کبھی بھی باہر آئندہ ڈوبنے والوں کو کبھی سہارا نہیں دے سکتا، لہٰذا اسی لیے وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ایسے ظلم کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی اس کا بنیادی حقیقی مقصد یہ ہوگا کہ وہ ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور ڈوبے ہوئے لوگ کبھی آئندہ ڈوبنے والوں کو سہارا نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ خود ڈوبنے سے اپنے آپ کو نہ بچا پائے، وہ دوسروں کو نہیں بچا سکتا۔ اور فارسی میں ہے کہ خفتہ خفترہ کئی کند بیدار، کہ ایک سویا ہوا اگلے سوئے کو کیا جگائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن کے اور اس صورت کے
جس کا عنوان قرآنی حکمت انقلاب تھا، اگر ہم واقعی کتاب کو کتاب تبدیلی سمجھتے ہیں اور تبدیلیوں کے قانون اور نظام سمجھتے ہیں، جس کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فک کل نظام، تمام نظاموں کے توڑ کہا ہے، اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے معاشروں میں ہر چیز، ہر انسان، ہر عمل، ہر اقدار اور ہر کردار کو ان زاویوں پر پرکھنا ہوگا، تاکہ اس کے پرکھنے کے بعد اگر وہ کھرے نکلتے ہیں تو ہم دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے معاون بنائے، اگر وہ کھوٹے نکلتے ہیں تو اللہ کریم سے ہم دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے پناہ میں جگہ دے تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔